سہو کے معنی بھول جانے کے ہیں، اس لیے سجدہ سہو اسی صورت میں کرنے کی اجازت ہے جب نماز میں کوئی غلطی بھول چوک سے ہو گئی۔ فرض اگر بھولے سے بھی رہ گیا تو تب تو بالکل بھی نماز نہیں ہوئی، اگر فرض ادا ہی نہیں کیا، چاہے جان بوجھ کے چھوڑا ہو یا بھولے سے رہ گیا ہو۔ اور اگر واجب کو جان بوجھ کے چھوڑا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ واجب اگر بھولے سے رہ گیا یا فرض کی ادائیگی میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا، بھولے سے فرض ادا کیا لیکن بعد میں کیا اور بھولے سے ایسا ہوا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کی اجازت ہوتی ہے اور سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی۔ اور سجدہ سہو کا تعلق صرف فرائض اور واجبات سے ہے، سنتوں مستحبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اگر کوئی سنت کسی نے جان بوجھ کے بھی چھوڑ دی ہو تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کن صورتوں میں ہوتا ہے کہ واجب کا ترک ہو، مثلاً کسی واجب کو چھوڑ دیا، اس کی مثال ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ اسی طرح کسی واجب کو اس کے اصلی وقت سے پہلے ادا کر لیا، اس میں بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی اور سورت پڑھ لی تو دوسری سورت کا پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد ہے، اب اس نے ترتیب بدل لی اور بھولے سے ایسا کیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اسی طرح کسی واجب کو اس کے اصلی مقام کے بعد ادا کرنا، جیسے کسی آدمی نے سورہ فاتحہ کو قیام میں نہیں پڑھا، اس کے بجائے رکوع میں پڑھا تو سجدہ سہو لازم ہے، جبکہ بھولے سے ایسا ہوا۔ اسی طرح کسی ایک واجب کو دوسرے واجب سے تبدیل کر دینا، اس سے بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ مثلاً ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے لیے لازم تھا کہ آہستہ آواز سے تلاوت کرے، اب اس نے بھولے سے زور سے تلاوت شروع کر دی سورہ فاتحہ کی، اور کتنی مقدار پہ سجدہ سہو ہوگا کہ تقریباً 3 آیتیں سورہ فاتحہ کی بلند آواز سے پڑھ لیں، یا فجر مغرب اور عشاء میں بھولے سے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں آہستہ پڑھ لیں امام نے، پھر خیال آیا بعد میں، تو اگر 3 آیتیں آہستہ پڑھ چکا ہے تو پھر سجدہ سہو لازم ہے۔ اور 3 آیتوں سے کم پڑھا ہے، 2 آیتیں پڑھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بس اتنا پڑھا ہے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی واجب کو بھولے سے 2 مرتبہ کر لیا تو اس پہ بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی نے بھولے سے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ لی، سجدہ سہو لازم ہے۔ یا قاعدے میں التحیات 2 مرتبہ پڑھ لی تب بھی سجدہ سہو لازم ہے۔ اسی طرح کوئی فرض اس کے اصلی مقام سے پہلے ادا کر لیا جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ ایک آدمی بھول کر رکوع میں جانے کے بجائے بھولے سے سجدے میں چلا گیا تو اس نے سجدہ پہلے کر لیا، بعد میں خیال آیا، پھر کھڑے ہو کر اس نے رکوع کیا، یہاں پر ترتیب بدلی اس نے، اس لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ ایک آدمی ایک سجدہ کر کے قاعدے میں بیٹھ گیا، دوسرا سجدہ بھول گیا، قاعدے میں بیٹھ کے التحیات بھی پڑھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لی، اس کے بعد سلام سے پہلے یاد آ گیا کہ دوسرا سجدہ نہیں کیا، تو فوراً اسی وقت دوسرا سجدہ کر لے اور سجدہ سہو بھی کر لے آخری رکعت میں، تاکہ نماز اس کی ہو جائے۔ اور اگر دوسرا سجدہ نہیں کیا تو فرض رہ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی رکن اور فرض کو ایک سے زیادہ مرتبہ کر لیا
بھولے سے تب بھی سجدہ سہو لازم ہے. ایک آدمی نے غلطی سے 2 رکوع کر لیا تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. اور امام کی غلطی سے امام پر بھی سجدہ سہو لازم ہے، مقتدی پر بھی. اور جو مقتدی بعد میں آئے، 1 رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے. اور اگر سنت رہ جائے تو نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. اور اگر مقتدی سے ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو مقتدی کی غلطی سے امام پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اور اگر نمازی سے ایک غلطی نہیں ہوئی، ایک ہی نماز میں کئی غلطیاں ایسی ہو گئیں جس سے سجدہ سہو ہوتا ہے، 4-5 غلطیاں ایسی کر لی جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو ایک ہی سجدہ سہو سب کے لیے کافی ہے، ایک سے زیادہ نہیں کرنا. اور سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کہ آخری رکعت میں التحیات پڑھیں، درود شریف نہیں، صرف التحیات پڑھ کر ایک طرف دائیں طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیں، اور پھر بیٹھ کر دوبارہ التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں. یہ ہے طریقہ. اگر ایک آدمی پہ سجدہ سہو لازم تھا، اس نے نماز پوری کر لی، سلام پھیر دیا، بھول گیا، سلام پھیرنے کے بعد اس کو یاد آیا، تو اب یہ سمجھ لیں مسئلہ اچھی طرح کہ کب تک کر سکتا ہے. ایک شرط یہ کہ اس نے کسی سے بات چیت نہیں کی ہو، کچھ کھایا پیا نہ ہو، کوئی ایسا کام نہیں کیا ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. بس اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، بات نہیں کی، کچھ کھایا پیا نہیں، اور یا تلاوت کر رہا ہے اپنی جگہ بیٹھا ہوا، اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے. دوسری شرط کہ اس کا سینہ قبلے سے نہ پھراؤ. سلام پھیر کے وہ اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا اور سینہ قبلے سے پھر گیا، مڑ گیا وہ، پھر اس کو یاد آیا، تو جب سینہ قبلے سے پھر گیا اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، نماز واجب الاعادہ دوبارہ پڑھے. اسی طرح اگر کچھ کھا پی لیا یا بات چیت کر لی یا کوئی ایسا کام کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا، سینہ بھی قبلے سے نہیں پھرا، وہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی آیت پڑھ رہا ہے، کوئی درود، کوئی بھی چیز پڑھ رہا ہے، اور پھر یاد آیا اس کو، تو پھر فوراً سجدے میں چلا جائے، 2 سجدے کرے، سجدہ سہو ہو جائے گا. پھر اسی طرح بیٹھ کر التحیات پڑھ کر درود پڑھ کر سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی ان 2 شرائط کے ساتھ.